اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی with شاہد ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، حکومت کا اس بات پر زور ہے کہ ملک کو معاشی استحکام کی راہ پر گامزن کر دیا ہے، جبکہ اس کے لیے سیاسی اولین ضرورت ہے بلکہ ناگزیر ہے. اس کا ادراک حکومت کے ساتھ اپوزیشن کو بھی ہونا چاہیے. اس حوالے سے حکومت اور اپوزیشن کے مابین مذاکرات ہوئے، مگر دونوں ہی طرف سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا. اپوزیشن اپنے ساتھ زیادتیوں کا واویلا کرتے ہوئے سسٹم کو ہی تلپٹ کر کے رکھ دینا چاہتی ہے، جبکہ حکومت سسٹم کو بہتر طریقے سے چلانا چاہتی ہے اور اپنے اقتدار کو دوام دینا چاہتی ہے. دونوں کے ہی اپنے اپنے مفادات ہیں، لیکن ان کے درمیان میں عوام پس کر رہ گئے ہیں. کیا عوام کی دہائی کبھی سنی جائے گی؟ اور کیا اس رمضان میں جو ہے کوئی عوام کو ریلیف دی جائے گی؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار ضمیر افاقی صاحب، اور ہمیں ویڈیو لنک پر فیصل آباد سے جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار رانا زاہد اقبال صاحب. میں آپ دونوں مہمان گرامی کا مشکور ہوں کہ آپ پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز جو ہے وہ ہم ضمیر افاقی صاحب سے ہی کرتے ہیں. ضمیر افاقی صاحب، حکومت جو ہے اور اپوزیشن کے مذاکرات میں ناکامی کے بعد اپوزیشن گرینڈ اتحاد بنانے جا رہی ہے. کیا یہ اتحاد حکومت کو دباؤ میں لا پائے گا اور اپنے مطالبات جو ہیں وہ منوا پائے گا؟ بہت شکریہ شاہد ندیم صاحب، بڑا اچھا ٹاپک آپ نے جو ہے نا چوز کیا ہے، اور آپ نے اپنے ابتدائیے میں جو گفتگو فرمائی ہے اور اس میں بڑا ایک اہم نقطہ آپ نے جو ہے نا وہ ڈسکس کیا عوام کے حوالے سے کہ جی عوام کو بھی کوئی فائدہ ملے گا، کوئی ریلیف ملے گا، رمضان میں ملے گا. بات یہ ہے کہ ہم اس کی طرف تو بعد میں جاتے ہیں. یہ اپوزیشن اور یہ جو ان کے معاملات ہیں دونوں کے، حکومت اور اپوزیشن کے، اس سے پہلے ہم تھوڑی سی عوام کی بھی بات کر لیں. اب دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے. رمضان میں ظاہر ہے لوگوں کا ایک پورا سال کا جو ہے نا وہ سوچ بچار ہوتی ہے، پھر لوگوں نے روزے رکھنے ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ حکومت اور کوئی ریلیف دے نہ دے، لیکن کم سے کم قیمتوں پہ استحکام جو ہے وہ لے کر لازمی آئے. مطلب آج اگر کسی چیز کی قیمت جو ہے وہ فرض کریں 60 روپے ہے، مطلب کل تھی، تو آج وہ 90 روپے پہ چلی گئی ہوگی، اور یہی سارا مہینہ تقریباً پہلا جو عشرہ ہے اس وقت تک قیمتیں جو ہے وہ بڑھتی ہیں. تو عوام حکومتیں جو ہے نا وہ دعوے تو بہت کرتی ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، معاشی اشاریے بھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے جب یہ آئی، جب اس کو اقتدار ملا، اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، اور دنیا بھر کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب تھے. بلکہ کوئی ملک جو ہے، ملک کے جو سربراہان ہیں آپ کے ملک آنے کے لیے تیار نہیں تھے. ماضی کی حکومتوں نے جس طرح کا جو رویہ اختیار کیا ہوا تھا، اس میں ہمارے جو نیبرنگ کنٹری ہے، خصوصاً ہمارے جو برادرہڈ ہیں جن کو ہم اسلامی ممالک کہتے ہیں، ان کے سربراہان جو ہے وہ آپ سے خائف تھے، وہ بلکہ ناراض ہوئے تھے، نہیں آ رہے تھے. تو اس حکومت کو بہت سارے چیلنجز ملے. ایک یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک اپوزیشن ان کو ایسی ملی، پھر اس کے بعد جو ان کو جو ہے نا ملکی معیشت جو تھی وہ بہت زیادہ خراب صورتحال میں ملی. پھر آپ کے خزانے میں جو ہے نا وہ جو ایک زر مبادلہ ہوا کرتا تھا وہ بھی بہت کم تھا، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا. پھر دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ کافی زیادہ پاکستان کے خراب تھے. تو ان حالات میں جب حکومت ان کو ملی ہے تو یہ کولیشن حکومت تھی جس میں پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ جو ہے یہ دو بڑی جماعتیں اس میں شامل تھیں. اس کے علاوہ جو مطلب باقی چھوٹی جماعتیں ہیں، اس میں MQM ہوئی، جماعت اسلامی ہے، باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے اس میں ساتھ شامل ہوئے. اپوزیشن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف ایک جماعت جس کو ہم اپوزیشن کہتے ہیں وہ PTI مطلب رہی. اس نے بھی شروع دن سے اس کا جو ہے نا ایک رویہ رہا حکومت کو گرانے کا، یا حکومت کو جو ہے نا ٹیپ کرنے کا، اس کو کہ بھئی یہ کسی طرح سے کوئی اپنی کارکردگی نہ. لیکن اس کے باوجود 1 سال سے اوپر ہونے آیا وفاقی حکومت کو. 1 سال جو ہے نا آپ کی صوبائی حکومتوں کو ہو گیا. اب مریم نواز صاحبہ نے بھی 1 سال کی جو ہے وہ کارکردگی 365 دنوں کی. اس کو ہم آگے لے کے ضرور چلیں گے اور آگے اس کی بات ہوئے گی، لیکن میں وہ جو سوال تھا وہ رہ جاتا ہے وہاں پہ کہ یہ جو حکومت ہے یہ اپوزیشن اتحاد کو جو ہے
وہ اس سے آپ سمجھتے ہیں جی کہ ڈری ہوئی نہیں بس اسی طرف ہی میں آ رہا تھا جی۔ بیسکلی چیزیں کیونکہ ہم تھوڑا سا اس کے تناظر میں جی، جائیں نا تو پھر آپ نے کیا، تو پھر اچھا اس کیا۔ میں یہ ہوتا ہے کہ عوام کو سمجھنے میں جو ہے نا جی، جی۔ موقع مل جاتا ہے۔ جی۔ ہم کیونکہ یہ جو آپ کا جو پروگرام ہے ہم کیونکہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے نا وہاں پر ہم بات نہیں کر پا رہے ہوتے اس طرح سے، جی ہاں، یہاں کھل بیٹھ کر بات نہیں ہوتی ہو نہیں ہو رہی تھی کوئی اور آپ کئی طرح بتا نہیں پاتے بتا بھی نہیں بیک پا رہے ہوتے، اور ڈیولپمنٹ اس کا کیا ہے آپ کی اور جو اب کیا ہوگا۔ جی ہاں۔ آپ کی ڈسکشن جو ہے نا ڈسکنیکٹ ہو جاتی بالکل، ہے، بالکل۔ تو اس میں جو عوام جو ہے نا سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ جو یہ جو بول رہا ہے بندہ ہاں۔ تجزیہ کار ہے یار، اس کے پاس کوئی نالج ہی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ تھوڑی سی میں نے جو ہے نا وہ ذکر جی۔ کیا تھا۔ اب یہ آپ کا جو مین سوال ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر جی رہے ہیں ہاں۔ کہ حکومت جو ہے وہ خائف کیوں ہے، پہلی نہیں، بات پریشر پہلا، وہ خائف تو ہم بعد میں آئیں ہاں، گے، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ ہے کہ وہ یہ جو حکومت کا اپوزیشن کا جو لائن جو بن رہا ہے، ہاں جی، کیا وہ حکومت کو دباؤ میں لا پائے گا اور اپنے مطالبات منوا پائے اچھا گا؟ بڑی مذکہ خیز بات ہے یہ، وہ اس حوالے سے کہ پی ٹی آئی خود بذات خود ایک تتر بتر ہے، جی ہاں۔ ان کے لوگ جو ہیں آپس میں وہ 3 جگہ پہ تقسیم ہیں، وہ کہیں جگہ پہ اکٹھے ہی نہیں ہو پا رہے کہ وہ کوئی ایسا الائنس بنا سکیں یا خود میں اکٹھے ہو سکیں، اور جو دوسرا الائنس جس کو آپ گرینڈ الائنس کا نام دے رہے ہیں، یہ ایک بڑی مذکہ خیز اس حوالے سے بات ہے کہ اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، اچکزئی صاحب ہیں، یہ 4-5 لوگ ہیں۔ جماعت اسلامی ابھی ہٹ کے سائڈ پہ ہے، وہ ان کے ساتھ ابھی شامل ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہا جا رہا تھا کہ جو ان کی جماعت بھی ان کے ساتھ ہوگی، لیکن مولانا صاحب تو ادھر موجود ہی نہیں ہے پاکستان میں، وہ گئے ہوئے عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں۔ اب شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں لیکن ان کی نمائندگی ہوئی ہے، ہاں جی نمائندگی مطلب ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے جو بات مطلب ایک مین لیڈر، اگر آپ گرینڈ لائنس کی جب بات کرتے ہیں تو اس کی جب میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں سارے مین لیڈرشپ بیٹھتی ہے۔ تو اب یہ ایک مطلب میں تو اس کو چون کا مربع بھی نہیں سمجھتا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی نون لیگ سے ٹوٹ کے گئے ہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی ماضی میں وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم رہے ہیں، پھر وہ مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ ادھر پاکستان پیپل پارٹی کے جو سینیٹر تھے کبھی۔ اچھا اب یہ 4 لوگوں کو آپ گرینڈ الائنس کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب کہ فرض کریں ہم ایک اس کو تصور کر لیتے ہیں کہ کل کو کہیں کا الیکشن ہوتے ہیں اور یہ کہیں کسی جگہ پہ آ جاتے ہیں ایز اے کینڈیڈیٹ، تو ان کو تو اپنا بھی گھر سے ووٹ نہیں ملے گا، تو یہ کیا ڈنٹ ڈال سکیں گے حکومت کو، یہ کیا پریشر دباؤ کر سکیں گے، کیا مطالبات منوا سکیں گے۔ اچھا رانا زاہد صاحب، جیسا کہ ضمیر آفاقی صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو جسے ہم اپوزیشن گرینڈ الائنس کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک چوچو کا مربع ہے، یہ کیا حکومت پہ دباؤ ڈالے گا اور کیا اپنے مطالبات منوائے گا۔ اب جب ایسی بات ہے تو پھر حکومت خوفزدہ کیوں ہے، اور اس کی راہ میں رکاوٹیں کیوں ڈال رہی ہے؟ ایک پریس کانفرنس نہیں کرنے دے رہی ہے اور ایک کانفرنس نہیں کرنے دے رہی ہے، اگر واقعی ایسی بات ہے تو۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک تو پہلے میں ضمیر آفاقی صاحب کا ایک جو پہلے وہ بات کر رہے تھے نا کہ دنیا میں ساری جب یہ ان کی گورنمنٹ تھی تو ساری دنیا میں ہم اکیلے ہو گئے، ہم سفارتی لحاظ سے ہماری خارجہ پالیسی جو، اچھا میں اس سے چھوٹی سی گزارش کرنی چاہوں، ایک مثال دینا چاہوں گا، اس پہ بات آگے لے کے چلتے ہیں۔ واقعی صاحب آپ نے دیکھا ہے کرونا میں ساری دنیا پریشان تھی اور پاکستان کی حکمت عملی کو ہی سراہا گیا، اور یہ دیکھیں کہ اچھا اب دنیا کیا چاہتی ہے؟ دنیا تو چاہتی ہے کہ یہ ایک اٹامک پاور ہے، مسلمانوں کا ایک ملک ہے، اور ان کو تو جو بھی اچھا کام کرے گا ہم نے اس کو دیکھیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی حکمران اگر اچھا کام کریں گے تو استعماری قوتیں، سامراجی قوتیں، یہ ساری وہ اسے اپریشیٹ کریں گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تو روڈ کھائیں گی، وہ تو اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گی۔ تو ظاہر آپ دیکھیں ساری دنیا نے مان لیا، یو این نے مانا، ایون ہر ایک نے مانا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیصلہ آباد میں اس سے 2-3 سال پہلے تک اپنا لوگ اپنے کوڑیوں کے، ہماری کباڑ کی مارکیٹ میں اپنی ساری لوم فیکٹریز، اپنے ڈائنگ یونٹ، اپنے پرنٹنگ یونٹ، لوگ کوڑیوں کے بعد تول کی بیچ رہے تھے۔ ایک وقت آیا کہ میں خود بتاتا ہوں آپ کو، میں خود لوگوں کے ساتھ گیا ہوں، لوگوں نے خود جا کے وہاں پر چیزیں خریدی ہیں۔ اچھا یہ ساری باتیں بہت ساری بخوبی جانتے بھی اس بات کو۔ اچھا اب ہم سوال کی طرف آ جاتے ہیں، میں نے صرف اس کو کلیئر کر دیا۔ دیکھیں حکومت آپ کے سامنے ہے، اب کس کو نہیں پتا 8 فروری کو کیا ہوا، کیسے ایک دم ہی سارے دیکھیں نتائج آ رہے تھے، کس طرح نتائج، ایک
कोई नतीजा इनकी फेवर में बताएं इनको कि मरियम आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए, अपना ख्वाजा आसिफ आ जाए, अपना नवाज शरीफ आ जाए, वो हलफ उठा के अपने बच्चों के सर पे हाथ रख ले, एक मैं कहता हूँ बात ही खत्म हो जाए। बाकी साहब इस मुल्क में ये 77 सालों से जो तमाशा चला हुआ है ना, खुदारा इसको खत्म करने का एक ही तरीका है। मैंने सोच के नदीम साहब, मैं आपके प्लेटफॉर्म से शायद नदीम साहब ये मैं बात करनी चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ खुदारा कि एक बच्चों को ले जाए खाना का, एक हजरत असवद पे हाथ रख ले, एक बच्चों के सर पे हाथ रख ले। इन्होंने क्या किया वो सारा वहां पे उसको दुनिया अपना मुल्क भी माफ कर दे, इनको वहां भी माफ कर दे, आगे चले खुदारा कुछ सीख ले, कुछ इस मुल्क के लिए कर ले। खुदा की कसम मैं समझता हूँ जो कुछ आज हो रहा है इस मुल्क में, मैं जुल्म समझता हूँ। मैं कहता हूँ वो अपने आप से जुल्म करे, इस मुल्क से भी जुल्म कर रहे हैं। और ये मुल्क ज्यादा देर बहुत मसाइल आ रहे हैं यहाँ पर, तो उनको पता है कैसे वो इकट्ठा होने देंगे। वो तो खुद से फॉर्म 47 की पैदावार है। अगर कल कला ये अपोजिशन इतनी मजबूत हो जाती है, एस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कर देती है, एस्टेब्लिशमेंट भी हथियार बैंक देती है, तो ज़ाहिर है उनकी हुकूमत तो खत्म होगी। ज़ाहिर है वो तो कोशिश करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे ना हो, उनके लिए मुस्तैद ना खड़े हो, एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई ऐसी मजबूरी ना बने कि उनको करना साफ ज़ाहिर है। आप बताएं मेरी बात से हर कोई इत्तेफाक करेगा कि वो तो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मजबूर ना हो जाए। और अच्छा, ये देखें, आप मुझे बताएं, ज़मीर फाकी साहब, शायद एक बात जी एक थोड़ी सी बात जी आज आप देखें, कल तक जो फल 100 रुपए की दर्जन थी केला, आज 250-300 रुपए दर्जन है। कल जो सेब 200-250 रुपए किलो, तो आज 400 रुपए किलो बिक रहा। मैं भी मार्केट से बिल्कुल आधा घंटा पहले आया हूँ। अच्छा, जो अमरूद 50 रुपए किलो था फैसलाबाद में, वो आज 300 से 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। इनको तो ये समझ नहीं आ रही बात है कि मैं बड़ा हैरान हुआ। कल लगाई थी वजीर आजम का सस्ता जी, वजीर आजम ने जी सस्ता लगा दिया जी। तस्वीर खुदारा इस मुल्क को मजाक में बनाए। खुदा का वास्ता है, आप वजीर आला है 12 करोड़ अवाम के, आप झुग्गियों के, हमने झुग्गी स्कूल खोला हुआ है, उस पर हम आगे लगाते हैं कि ये बच्चे यहाँ पे झुग्गियों में पढ़ते हैं। खुदारा इस तरह का रवैया ना अपनाए, मचोर नजर आए। ये वही बात हुई ना, हम मेहनत करेंगे, हम कमाएंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे, खुदारा इनको के बड़े हो जाएंगे। अच्छा ज़मीर फाकी साहब, जैसा कि अपना राना साहब भी कह रहे हैं और आपने भी फरमाया कि हुकूमत जो है ना तो अपोजिशन से खौफजदा है, ना ही अपोजिशन जो है अलायंस बन रहा है उससे खौफजदा है। जब इन दोनों से खौफजदा नहीं, तो क्या आप समझते हैं कि पेज जो है, एक पेज के सिरकने का खौफ है कि काबीना बढ़ाई जा रही है और लाने वालों की तारीफ सुबह शाम की जा रही है और अपनी कारकर्दगी के इश्तिहार दिखाई जा रही है? अच्छा देखें, मतलब राना साहब माशाल्लाह एक सीजन मतलब जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी अरसे से लिख रहे हैं। मैंने भी इनके कई कॉलम अपने अखबारों में शाया किए हैं एक वक्त में। मैं मतलब काउंटर आर्गोस पे नहीं जाता, क्योंकि वो फिर एक दूसरी तरफ बहस चली जाती है कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे सामने, वो उस पर ठीक है। अब इशू जो है वो ये है कि हुकूमत मतलब वन पेज सिरकने की अगर आप बात करते हैं, देखिए इस वक्त जो है हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट या दीगर जो हमारे महकमे या अदारे हैं वो एक आइडियल सिचुएशन में है। आइडियल सिचुएशन ये है कि इस वक्त मैंने पहले भी गुजारिश की थी अपने इब्तदाइये में कि पाकिस्तान का मसला जो है ना वो सिर्फ एक है, और वो है पाकिस्तान का मसला मुआशी मसला है, मुआशत जो है। अगर आपकी मस्जिद दुरुस्त नहीं है तो आप जो मर्ज़ी करें, एक टांग पे खड़े हो जाएं, जाके जितने मर्ज़ी भगड़े डालें, आपको कोई उसका जो है ना फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। आपको मस्जिद दुरुस्त करने की तरफ जो उन्होंने जो इक़दाम किए हैं, इक़दाम कर रहे हैं, हम उसकी तारीफ़ करेंगे। नहीं वो तारीफ होगी, ठीक है, उसकी हम तारीफ़ करें। काबीना क्यों बढ़ाई? हाँ, उसकी तरफ भी आ जाते हैं। काबीना देखिए, जब आप कोलिशंस में होते हैं ना, जब आप कोलिशंस में होते हैं तो वो एक अंडरग्राउंड जो एक प्रेशर होता है छोटी जमातों का, ये सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं। पिछली जो हुकूमत थी खान साहब की, उसमें भी यही कुछ हुआ था। और उससे पहले जो ये जब से पाकिस्तान बना है, जो हमारी बंदोबस्ती मतलब ये बंदोबस्ती हुकूमतें होती हैं। अगर आज फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं तो 2000 के जो इलेक्शन 2018 के जो इलेक्शन थे उसमें कैसे लोग आए थे सबको पता है उसका भी। अगर ये लोग जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो खान साहब हों या दूसरे, अगर ये इतने ही बहुत बड़े पॉपुलर हों तो फिर लेकर आए ना, 1/3 मेजॉरिटी लेकर आए
اور واقعتاً ان کے ساتھ اگر لوگ ہوں تو پھر 1/3 میجورٹی بھی آ جاتی ہے. تو وہ لے کے آئے تھے, وہ لے کے آئے, ان کی میجورٹی کو جو ہے دیکھیں وہ 45 آپ میری بات سر گزارش یہ ہے کہ الیکشن میں نہیں ایسا نہیں ہے, خیالات مطلب دیکھیں خواہشیں ہماری ہونا اور بات ہے, ہمارے خیال ہونا اور بات ہے, ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کر رہے ہیں. ریئلٹی بھی تو یہی ٹھیک ہے, ریئلٹی میں عوام نے جو ہے یہ ماننا پڑے گا آپ کو بھی, چاہے آپ حکومت کی اس وقت سائڈ لیتے ہوئے بات کریں, ہم آپ کے نظریے کے ہم تعریف کرتے ہیں, لیکن اس بات کو تو پوری دنیا مان رہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے میجورٹی پہ نہیں آئی, نہ عوام کی حمایت سے آئی ہوئی ہے. اچھا ویری گڈ, بڑا اچھا. مطلب دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم آپ نے فرمایا نا کہ حکومت کی سائڈ نہیں ہے, اگر خان صاحب ہوں اور وہ اچھا کام کر رہے ہوں تو ہم ان کی بھی بات کریں گے. ہم کیونکہ پولیٹیکلی جب ڈسکشن کرتے ہیں نا تو ہم غلط مطلب چیزیں ملا لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تک جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں کتنی میجورٹی لے کر گئے ہیں وہ, آخر سیٹیں چھوڑی نا. اگر ان کی پاپولرٹی ہے تو پھر لوگ کیوں نہیں باہر نکل رہے؟ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب آئے ہیں یہ عوام کے حمایت سے, عوام کے ووٹ سے آئے ہیں؟ دیکھیں نون لیگ جو ہے ایک عرصے سے پاکستان میں حکومت کر رہی ہے, اور پنجاب جو ہے وہ ان کا اپنا ایک صوبہ ہے, وہاں پہ پاکستان پیپل پارٹی ابھی تک جگہ نہیں بنا سکی. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی نے بڑا ڈینٹ بھی نہیں ڈالا تھا, کیونکہ پی ٹی آئی تو خود مطلب جو ہے وہ کسی دوسرے کے گھوڑے پہ سوار ہو کے آئی تھی, ان کو بھی اسی طرح سے جتایا گیا تھا. اگر آپ کی ہم بات مان لیں کہ بھئی اکثریت سے نہیں آئے تو ان کو بھی ایسے ہی لایا گیا تھا, تو پھر ان کو بھی ہم مان لیتے ہیں کہ ویسے ہی لایا گیا تھا. چاہ رہا تھا کہ یہ تو ماننا پڑے گا کہ یہ عوام کی حمایت سے نہیں آئے, لیکن لانے والے جیسے لاتے ہیں. دیکھیں اتنا بھی جھوٹ نہیں ہوتا, اتنا بھی ظاہر ہے وہاں پہ ایک بندہ تھوڑی ہوتا ہے, آپ کا ایک پورا سسٹم ہے. میں نے کچھ 6 جو الیکشن وہ ہے اس کو آبزرویشن کی ہوئی ہے, وہاں پہ کس طرح سے ووٹ ڈلتا ہے, کس طرح سے اس کی کلیکشن ہوتی ہے, کس طرح سے اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے. کہیں سیٹیں مینیج ہوتی ہیں لیکن وہ کوئی اور ذریعہ. چلیں جی آگے چلتے ہیں. رانا صاحب کیا وجہ ہے کہ اس حکومت کے اتحادی بھی اب کہنے لگے ہیں کہ سیاسی انتقام کے لیے اداروں کو استعمال نہ کیا جائے, عوام کا استحصال نہ کیا جائے؟ شاہ صاحب یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں, کل میں کہیں سن رہا تھا, کسی چینل پہ بات سن رہا تھا, تو اب تو بانگ دہل کہتے ہیں کہ شہباز شریف کا کچھ بھی نہیں ہے. ایون آپ تو یہ باتیں ہونے لگی ان بیچاروں کو آپ کیوں کچھ کہتے ہیں, آپ ان کے پاس یقین مانیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کو یہ سوائے فوٹو کھنچوانے کے اور صرف فوٹو شوٹ کے سوائے ان کے پاس کوئی. رانا صاحب آگے چلتے ہیں. رانا صاحب آگے سوال پلیز, کہ کیا وجہ ہے کہ حکومت اتحادی بھی کہنے لگے ہیں کہ سیاسی انتقام کے لیے اداروں کو استعمال نہ کیا جائے, عوام کا استحصال نہ کیا جائے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیا اٹھے ہیں جی دیکھیں, جو پیپلز پارٹی اور ایک چیز پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی سیاست بالکل علیحدہ ہے. ایک چیز آپ کو پتا وہ لیفٹ اور رائٹ کی سیاست کرتے ہیں, پھر ان ایک دونوں کی سیاست ایک دوسرے کی مخالفت میں یہ جیتے ہیں, ایک دوسرے سے ہی وہ اسی طرح وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ پہلے ہی پتا تھا جتنی دیر کی یہ چلے گی اور چلے گی. ویسے بھی دیکھیں یہ اگر شہباز شریف جتنے متحمل ہیں اور جتنے وہ بارگیننگ والے انسان ہیں اور جس انداز سے وہ لے کے گورنمنٹ کو چلتے ہیں بڑے سلیقے سے, اگر ان کے بس میں ہو تو وہ تو کبھی یہ موقع نہ آنے دیں. لیکن حکومت آپ کو پتا ہے, دیکھیں آج نہ عدالتی نظام دیکھ لیں, بیچارے ان کا حال دیکھ لیں کیا ہے. آپ یحییٰ آفریدی کو دیکھ لیں, اپنے دونوں وہ جو آئینی عدالت ہے اس کو دیکھ لیں. اب حالات آپ کے سامنے ہیں, ان حالات میں یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ دونوں کٹھے چل سکیں گے؟ ظاہر انہوں نے کل عوام کے پاس جانا ہے, مسلم لیگ نے بھی, پیپلز پارٹی نے بھی. پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کس طرح چل سکے گی؟ اسی طرح اے این پی نے خیبر پی کے میں دیکھیں جانا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے دیکھیں ایک بڑا لمحہ فکری ہے. ابھی کل جمعیت علماء اسلام نے کہا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے پہلے اس سے مخالفت کی تھی, اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں ہم نے پیپلز پارٹی اور نون کا ساتھ دیا تھا, تو ہماری سیٹیں 19 سے 8-9 رہ گئی ہیں. کہتے اب ہم کیا کریں, ہم اس سے بھی نہیں کم کروا سکتے. ایم کیو ایم بھی انگلی اٹھا رہی ہے. جی ایم کیو ایم بھی کراچی سے انگلی اٹھا رہی ہے. مجھے بات سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا کراچی سے ایم کیو ایم بھی اعتراض کر رہی ہے. ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں سب کو پتا لگ گیا, عوام میں اس کو یقین مانے. ابھی فاقی صاحب بات کر رہے تھے نا, فیصلہ آباد کی میں بات کرنے لگا ہوں, نون لیگ کی فیور والا تو کوئی بات کرتا ہی نہیں باہر نکل کے, جو ان کی فیور کے لوگ بھی ہیں یقین کریں بڑھتے پھرتے ہیں
کئی میں پروگراموں میں بیٹھا ہوں, میں ریسنٹلی آپ کو پتا ہے پوڈ کاسٹ بھی کیا ہے, تو یقین مانیں کہ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے. ان کے تو خود سے وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ وہ اکثریت ہے. فرض کیا ابھی یہ آپ بات کر رہے تھے شاہ صاحب کہ اگر اسی طرح 18 میں حکومت آئی, اسی طرح 14 میں 13 میں آئی, اسی طرح بات یہ ہے کہ ایک غلط کام ہو رہا ہے, ہم اس کو چلنے تو نہیں دینا. یہ کتنی دیر چلے گا؟ ظاہر ہے سسٹم تو نہیں چل سکتا. سسٹم کو چلانے کے لیے خرابیوں کو درست کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا, ورنہ اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں نے یہ کیا تھا تو ہم بھی وہی کریں گے تو اس طرح تو سسٹم نہیں چل پائے گا, ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا. اچھا فاقی صاحب, اس اقتدار کے کھیل تماشے میں عوام کی بھی سنی جائے گی, اور رمضان میں عوام کو بھی جیسے آپ ذکر کر رہے تھے, میں پایا ہوں کہ ریلیف دی جائے گی. دیکھیں مطلب عوام کو تو آپ نکال ہی دیں نا, عوام کے لیے ملک بنا نہیں تھا. یہ میں نے ہر چینل پہ تقریباً یہ کہتے ہیں لوگ, تھوڑی سی وہ بات کر بھی جاتے ہیں, یہ اشرافیہ کا ملک ہے. یہ اشرافیہ کے لیے ہی ملک بنا تھا, انہی کے فائدوں کے لیے, اور وہی لوگ سارے ہیں, جتنی فورسز ہیں وہ ان کی حفاظت کے لیے, عام آدمی کے لیے کسی کی کوئی کہیں ہمیں نظر نہیں آتی, حفاظت نظر نہیں آتی. لاہور جیسے شہر میں 300 350 حادثات روز ہوتے ہیں, کسی کے کانوں پہ جون تک نہیں رینگتی. سینکڑوں جو ہیں وہ کرائم کی وارداتیں ہوتی ہیں, اور یہ تو وہ ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ کسی خبر کی شکل میں آ جاتی ہے, ورنہ ہر گلی محلے میں لوگ سر پٹرول بھی کر رہے ہیں. آپ کا ملک جو ہے وہ پولیٹیکلی یعنی اس کو کہہ لیں کہ عدم استحکام کا شکار ہے, جس کی طرف وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ آگے چلنا چاہیے. آگے کیسے چلنا چاہیے؟ آگے چلنے کے 3 راستے ہوتے ہیں. اہل دانش کو یہ چیز جو ہے ضرور بتانی چاہیے. آگے مطلب چلنے کے لیے 3 راستے ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے ساتھ. آپ دیکھ لیں جتنی دنیا کی کامیاب جمہوریتیں ہیں, کامیاب ملک ہیں, ترقی یافتہ ملک ہیں, وہاں پر جس طرح کا بھی جو ان کا آئین ہے اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ قانون کی حاکمیت پہلا نمبر ہے, کہ قانون کی حاکمیت جو ہے اس میں شاہ ندیم صاحب جو مرضی کریں, ان کو کوئی پوچھے نہ, اور ضمیر فاقی جو ہنس کے دکھا دے تو اس کا گلا پکڑ لیا جائے, یہ نہیں ہوتا. تیسرا جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ساورن ہونا, اور پارلیمنٹ کا ساورن جو ہے وہ اس کا خود مختار ہونا اسی وقت ہوگا جب ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, ہمارے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں, وہ اپنے مفادات سے ہٹ کر ملک اور عوام کی سوچیں گے, پھر ہی کہیں عوام کو کوئی ریلیف مل سکے گا. عوام کو ہاں, عوام میں جب شعور آیا, دیکھیں نا, عوام میں شعور آیا تو ہمارا ایک سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا پہ اظہار ذات, وہ اس کو چھوڑ دیں کہ غلط یا رانگ, کیونکہ ہر چیز کا استعمال جو ہے ایک مطلب انہوں نے مطلب ظاہر حکومتیں ساری ایسے کرتی ہیں, مطلب وہ نہیں کرنا چاہیے. میں تو مطلب یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ پابندیاں نہ لگائیں, آپ لوگوں کو کھل کر بات کرنے دیں, اور ان کو سنیں بھی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, اور ان سے لیں. اور دیکھیں نا, آپ کے جتنے منسٹر ہیں, منسٹر لیول کے جتنے بھی لوگ ہیں, کیا جس بندے کو جو منسٹری ملی ہے وہ اس کے مطابق اس کی وہ سکل موجود ہے اس کے پاس, یا اس کی وہ اس کے مطابق کوئی ڈگری یا کوئی وہ ایجوکیشن ہے اس کی, کہ اگر ایک کھیل کا منسٹر ہے, اسے کھیل لوگوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں, آپ نے اس کو کھیل کا جیسے ہیلتھ کا. بیسیکلی ان سارے لوگوں کی ایک تربیت گاہ ہونی چاہیے. اکیڈمی ہے, جیسے سول سروس اکیڈمی ہے, جب یہ بیوروکریٹ جاتے ہیں تو ان کی 2 3 سال جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے. ایک ڈاکٹر جو ہے جب وہ MBBS 5 سال کرتا ہے تو 5 سال کے بعد اسے 2 سال ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے, پھر وہ کتنے ہی کورس کرنے کے بعد کہیں جا کے وہ, تو یہ تو اٹھتے ہیں سیدھا آگے بیٹھ جاتے ہیں, ہمارے پہ حکومت کرتے ہیں. بات وہی فاقی صاحب آگے کہ سسٹم کو درست کرنا پڑے گا جب تک سسٹم. اچھا رانا زاہد اقبال صاحب, آخری آپ سے کہ ہم نشاندہی تو سارے ہی کرتے ہیں, تجزیہ نگار ہو, اہل دانش ہو, سیاستدان ہو, قانون دان ہو, ہم انگلی بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے, لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ درست کیسے ہونا ہے. اب سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سارا سسٹم ہی غلط چل رہا ہے اور یہ نہیں چل پائے گا. واقعی ہم اور آپ سب وفاقی صاحب اس پہ متفق ہیں کہ اس کو درست اب اس سسٹم کو درست کیسے ہوگا, کون کرے گا, کیسے ہو پائے گا, کب ہو پائے گا, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل شاہد صاحب, یہ دیکھیں یہ بات تو جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ تو روز یہ بات ہو رہی ہے کہ کیسے سسٹم درست ہو. بہت آسان طریقہ ہے میرے خیال میں, اس سے آسان طریقہ ہے ہی کوئی نہیں. بس صرف تمام ادارے اپنے ڈومین میں آ جائیں. اور یہ جو آپ نے سپریم کورٹ کا اس وقت, اگر آپ اس وقت میں بات کرو, اس وقت جو صورتحال ہے
جو سپریم کورٹ کا اور ہماری اعلیٰ عدلیہ کا جو شرازہ بکھیر دیا ہے، خدا نہ اس کو ٹھیک کر دے، ورنہ اس ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. اور شاہد صاحب یہ ملک ہے تو میرے عہدے بھی ہیں، آپ کی عزت بھی ہے، میری عزت بھی ہے، فاقی صاحب کی بھی ہے، اور ارد گرد کی بھی ساری ہے، سبھی کی عزت اسی میں یہ ملک قائم ہے. ورنہ یقین مانے غلامی اور آزادی میں بڑا فرق ہے، اور اس میں بہت کم فاصلہ ہوتا ہے. آزادی اور غلامی میں بڑا کم فاصلہ ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں شاہد صاحب، میں اس بات پہ فرم بلیو ہے، میرا اس پہ ایمان ہے، میرے اس بات پہ، اگر آپ زیادتیاں کریں گے تو یہ زیادتیاں خدا کو بھی ناپسند ہے. خدا را یہ بات بھی سوچیں، جتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں خدا کو بھی ناپسند ہے. کہیں ہمیں اسی کاسٹ میں کچھ نقصان نہ ہو جائے، پھر اس وقت یہ نہیں دیکھا جانا کہ انہوں نے نقصان یہ زیادتیاں کر رہے تھے، یہ نہیں کر رہے تھے، سب نے پس جانا ہے. اور خدا را میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس بہت اچھا وقت ہے. اب خدا را اللہ سے معافی مانگے، اپنی خدائیوں پر معافی مانگے، میں کہتا ہوں عوام سے بھی مانگے، اور ایک بہتر لائے عمل اختیار کریں. بہت آسان ہے اس ملک کو چلانا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اتنا آسان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہمارے پاس شاید صاحب ہمارے پاس سبھی کچھ ہے. ابھی یو این او کی ایک رپورٹ دیکھیں آپ، وہ کہہ رہا ہے کہ جی سب سے اچھی لینڈ ان کے پاس ہے، انہیں خوراک کا مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے. چونکہ ہم اس طرح کام نہیں کر رہے، ہم اپنے مفادات کے تحت کام کرتے ہیں. ہمارے تمام جتنے بھی ارباب اختیار ہیں، آپ کو پتہ ہے، اس لیے وہ آپ ترقی کا وہ زینہ چڑھ نہیں پا رہے جس کی ضرورت ہے. اب دیکھیں ہمارے پاس بہترین علاقہ ہے، بہترین جیوگرافیکل جو اسٹریٹجک سچویشن ہے جی بالکل. اچھا فاقی صاحب، جیسے کہ رانا صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم جب اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، صلاحیت ہے، ذہانت ہے، قیادت ہے، سب کچھ ہے، کیا وجہ ہے پھر کب اور کیسے ہم ان ساری خرابیوں کو دور کرتے ہوئے آگے بڑھ کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کا بنیادی مسئلہ جو ہے نا وہ کرپشن ہے. کرپشن آپ کی رگوں میں دوڑ رہی ہے. جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی آپ کی رگوں میں بحیثیت قومی مجموعی جو ہے یہ. اور ظاہری بات ہے کہ یہ اوور نائٹ ٹھیک نہیں ہونا. اس کے لیے وہی جو میں نے پہلے بات گزارش کی تھی آپ کی، قانون کی حاکمیت ہوگی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، پارلیمنٹ آپ کی ساورن ہوگی. کسی نے کرنا ہے، کرے گی، یہی کریں گے، یہی قیادت کرے گی. نہیں، یہ قیادت سے نہیں، ہم کسی کا نام نہیں لے رہے قیادت سے. اگر آپ کی پارلیمنٹ مطلب ایک پروسیس کے تحت الیکشن ہوتے رہیں اور فیئر الیکشن ہوں، تو پھر ووٹ کی طاقت جو ہے نا سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے کہ ووٹ مانیں گے. یہ بیٹھیں گے اکٹھے ایک ہاں، جگہ، اس پہ مطلب اگلی یہ ہے کہ ہماری سیاسی قیادت ہو، ریاستی قیادت ہو، مقتدرہ ہو، یہ جب تک ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہیں گے کہ جناب اب ہم نے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ختم کر کے جو ہماری خامیاں نے دور کر کے ہم نے آگے بڑھنا ہے، تبھی آگے بڑھنا ہے. بالکل. جب تک یہ بیٹھیں گے نہیں، ہم لوگ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے نا، اپنا قبلہ درست نہیں کریں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی اسی وقت ہی آئے گی جب یہ سارے لوگ آپس میں بیٹھیں گے. ناظرین، ہم نے اپنے قبلے کو درست کرنا ہے، ہم نے اپنی سمت کا تعین کرنا ہے. جب تک ہم درست سمت کا تعین نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اس کے لیے ہمیں ایک جگہ بیٹھنا ہوگا، ہر ایک کو جو ہے وہ ملک کا سوچنا ہوگا. اور جب ہم ملک کے لیے سوچیں گے تو یقیناً ہم ہر چیز پر اور ہر خامی پر قابو بھی پا لیں گے. ناظرین، اس کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نے